بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نحم کی اگلی کلاس لے رہے ہیں، اور آج ہم چوتھا جو سبق ہے ہمارا وہ شروع کر رہے ہیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کے حالات پڑھ لیتے ہیں۔ تو مصنف کا نام جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد صاحب کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا۔ چلیں اگر نہیں پڑھا تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے آپ کو چند ہدایات میں دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے قلم اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ جو مشکل الفاظ آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کر کے ان کے معنی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اوپر لکھ لینے ہیں، اور اس کے ساتھ مصنف کے حالات میں ہمیشہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز، وہ مصنف کے حالات میں سے امتحانوں میں آتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کی نشاندہی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اسائنمنٹ پیجز کے اوپر، جیسے ہم نے پہلے 3 مصنفین کے حالات لکھے اور ان میں سے ایم سی کیوز نکال کر الگ کیے، ویسے ہی آج بھی آپ نے کر لینے۔ اب آپ تیار ہو چکے ہیں تو چلیں بیٹا اب ہم مصنف کے حالات شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا آبجیکٹیو تو آپ کا یہی آتا ہے کہ بھئی جو ہمارا سبق ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو بھئی اس کے مصنف کون ہیں؟ محمد حسین آزاد ہیں۔ محمد حسین نام ہے، آزاد ان کا تخلص ہے۔ اس کے بارے میں ہم مفصل پہلے اسباق میں بات کر چکے ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پیدائش ہے 1830۔ آبجیکٹیو، ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1830 میں انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ آبجیکٹیو ہے، اپنے پاس نشاندہی کر لیں۔ وفات کب ہوئی؟ 1910، یہ بھی آبجیکٹیو ہے۔ محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 1910 میں ہوا، یہ آبجیکٹیو ہے، ساتھ ساتھ نشاندہی کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، یہ بھی آبجیکٹیو ہے، ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں بیٹا۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا۔ کیا نام تھا؟ مولوی باقر علی تھا۔ اب یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام ہے؟ مولوی باقر علی ہے۔ وہ اپنے دور کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ، اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب یہاں ان کے بارے میں ایک خاصیت تو بتائی کہ محمد حسین آزاد صاحب کے والد اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے محمد حسین آزاد صاحب اردو کے بہت بڑے ادیب ہیں، ویسے ان کے والد صاحب مولوی باقر علی بھی بہت بڑے اردو کے ادیب تھے، اور اردو کا روزنامہ اخبار بھی نکالتے تھے۔ اب یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، تو اس میں انگریزوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے خاص طور پر علماء کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کے جو علماء تھے انہیں نشانہ بنایا اور انہیں سزائیں دی۔ انہی میں سے جو 40,000 علماء شہید ہوئے تھے، بہت سے علماء کو پھانسی دی گئی، بہت سے علماء کو تپتے ہوئے انگاروں پر پھینک دیا گیا، بہت زیادہ اذیتیں دے کر شہید کیا گیا۔ انہی میں سے ایک عالم مولوی باقر علی تھے جنہیں سزائے موت دی گئی تھی۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی۔ کہاں تعلیم پائی جی؟ یہ بھی آبجیکٹیو ہے، دہلی کالج، ٹھیک ہے، دہلی کالج میں آبجیکٹیو، یہ بھی آبجیکٹیو ہو گیا، تعلیم پائی۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ شیخ ابراہیم ذوق انڈر لائن کریں، یہ آبجیکٹیو ہے بیٹا۔ شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح کہتے ہیں درستی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شاعر شاعری سیکھتا ہے تو وہ کسی استاد سے رہنمائی لیتا ہے، تو ایسے ہی محمد حسین آزاد جب شاعری کرتے تھے تو وہ شیخ ابراہیم ذوق، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، ذوق ان کا تخلص تھا، ان سے اصلاح لیتے تھے۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا،
میں نے آپ کو بتایا گھر بار کیسے لٹا کہ والد صاحب کو پھانسی دے دی گئی، شہید کیا گیا، ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی، اور بھئی ان کے والد کو کون سی سزا ہوئی؟ موت کی سزا ہوئی، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ آزاد نے جب ہندوستان سے دہلی سے ہجرت کی تو کہاں پہنچے بھائی؟ لاہور پہنچے، تو لاہور بھی آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے، لاہور پہنچ گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب جو اصل محرکات تھے، اصل وجوہات تھی، وہ تو ختم ہو گئی ہیں، علماء جو تھے شہید ہو گئے، لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا، تو انگریزوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے، اور بھائی کہاں پروفیسر رہے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ بہت اہم آبجیکٹیوز اس کے اندر ہیں بیٹا، یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا، سپرد حوالے ہوا۔ درسی کتاب وہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں، ان کتابوں کو درسی کتابیں کہتے ہیں۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر، حالی سے مراد کون ہے؟ ہاں، مولانا الطاف حسین حالی، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون سا سبق تھا؟ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اس سبق میں ہم مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی پڑھ چکے ہیں، کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ جدید، نئے، ٹھیک ہے جی، جدید کہتے ہیں نئے کو، جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ اب بھئی مشاعرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مشاعرہ، شاعر، یہ ساری باتیں ایک جیسی ہیں۔ جہاں بہت سارے شعراء جمع ہو کر اپنا اپنا کلام سناتے ہیں، وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ پھر وہ مشاعرہ بن جاتا ہے، جن میں مصرع طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ حکومت نے انہیں کیا خطاب دیا؟ شمس العلماء۔ معنی بتا دیتا ہوں، شمس سورج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء عالم کی جمع ہے۔ جیسے سورج تمام سیاروں میں چمکتا ہوا اور روشن اور واضح نظر آتا ہے، ویسے ہی جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کی مثال بھی سورج کی سی ہوتی ہے۔ تو انگریز حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اب بیٹا یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حالی کے ساتھ مل کر جو نئی راہ نکالی انہوں نے شعراء کے لیے، وہ کیا تھی؟ تو مصرع طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیٹا کل آپ سارے طالب علم جو ہیں ہمدردی پر ایک ایک شعر لکھ کر لیں، تو میں نے آپ کو کیا دے دیا؟ عنوان دے دیا۔ کیا دے دیا؟ عنوان دے دیا۔ تو ان دونوں نے مل کر جو مشاعرے ہوتے تھے ان میں یہ رواج قائم کیا کہ شعراء کو ایک عنوان دیا جاتا تھا، وہ اس پر نظمیں لکھتے تھے یا غزلیں لکھتے تھے، شاعری لکھتے تھے۔ اس سے پہلے یہ ترتیب نہیں تھی۔ اس سے پہلے یہ ترتیب تھی کہ جو مشاعرہ کرواتے تھے وہ ایک مصرع، ایک لائن لکھ کے دے دیتے تھے، اور باقی شعراء سے کہتے تھے کہ بھئی اتنے ہی الفاظ پر بنی ہوئی لائنیں آپ نے اپنی غزل میں لکھنی ہیں۔ اب وہ مشکل بات تھی، اس میں وہی قافیہ اور وہی ردیف استعمال ہوتا تھا، اسی زمین پر شاعری کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ حصہ نظم میں سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں پر سمپل یہ بات سمجھیں کہ مطلب یہ ہے کہ حالی کے ساتھ مل کر انہوں نے جو مشکل طریقہ کار تھا مشاعروں کا، اس کو آسان کر دی۔ تو اس پیراگراف کے اندر بیٹا آپ نے جو آبجیکٹیو انڈر لائن کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ سامنے ہیں۔ ولادت 1830، وفات 1910، نام محمد حسین، ٹھیک ہے، آزاد، تخلص، یہ آبجیکٹیو میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ دہلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام مولوی باقر علی تھا جنہیں سزائے موت ہو گئی۔ بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے دہلی ہی میں تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہجرت کر کے کہاں پر آ گئے؟ لاہور آ گئے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور پروفیسر وہ کام کرنے لگے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کس کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی؟ اور بھائی مولانا الطاف حسین حالی کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اگلی بات جو کہ انہیں کون سا خطاب دیا گیا؟ شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز، انشا پرداز نیا لفظ ہے، لفظ کے انشا پرداز
ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ مضمون نگار، اور مضمون لکھنے والے کو انشا پرداز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے، منفرد الگ جدا انداز میں وہ مضمون لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی اس وقت ان کے سامنے نثر کے دو نمونے تھے، نمونہ مثال کو کہتے ہیں، دو مثالیں تھیں۔ ایک طرف تکلفات سے بری ہوئی اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی، قدیم پرانی کو کہتے ہیں، تو دوسری طرف غالب اور سرسید کی سلیس کہتے ہیں عام، آسان، ٹھیک ہے، اور سادہ نثر جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ سرسید کے جو ہم نے خصوصیات پڑھی تھی ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ الفاظ کی بجائے مطالب پر زور دیتے تھے، مقصد پر زیادہ زور دیتے تھے۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، نئی راہ راستے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسلوب کی جمع ہے، طریقہ، طرز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے شہرت ملی۔ اب بھئی نثر شاعرانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے الفاظ جو ملے جلے ہوئے ہوں، جیسے رفیق، دقیق، عمیق، ایسے ملے ہوئے الفاظ جو لکھے جاتے ہیں تو ان کی نثر کی ایک خصوصیت شاعرانہ نثر بھی ہے۔ بھئی اس پیراگراف کے اندر ہم نے ایک بات یہ پڑھی کہ ان کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ بالکل جدا اور نیا ہے، نہ انہوں نے صرف غالب اور سرسید کی طرح آسان نثر لکھی اور نہ پرانے شعراء کی طرح مشکل لکھی، بلکہ ان دونوں کے درمیانی راہ نکال کر ایک منفرد انداز میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، اسی لیے انہیں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے، منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ آزاد نے تنقید، نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، ٹھیک ہے، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ خیالی موضوعات ایسے موضوع جو انسان جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں سوچتے سوچتے وہ اڑتے اڑتے پریوں کے دیس میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم اسپائڈر مین بن جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خیالی موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب کہتے ہیں طرز کو، طریقے کو، بیان کی رنگینی، اب جو بیان کر رہے ہیں وہ رنگ برنگا ہوتا ہے، یہاں پر یہ ایک استعارہ ہے، جیسے کوئی چیز آپ کو خوبصورت تب لگتی ہے کہ وہ کلرفل ہوتی ہے، تو ان کا جو لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے وہ بھی ویسے ہی، اس کے اندر بہت سے رنگ نظر آتے ہیں، آپ کو بہت سی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں۔ الفاظ کی شوکت آپ کو پتہ ہے شان کو کہتے ہیں، اور سلاست کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے، ذرا ذہن پر زور دیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ بھئی سلاست کس کو کہتے ہیں؟ سادگی کو کہتے ہیں، میں نے اس کے اوپر معنی لکھے ہیں، کا خوبصورت امتزاج ہے، امتزاج ملاپ کو کہتے ہیں، یعنی ان کے کلام کے اندر رنگینی بھی نظر آتی ہے، سادگی بھی نظر آتی ہے، اور شان و شوکت بھی نظر آتی ہے۔ آب حیات اور نیرنگ خیال کا اسلوب وہی معنی آپ کو بتا دیے تھے، طریقہ اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا انشا پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے، لطافت عمدگی کو کہتے ہیں۔ یہ دو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو کیا ہیں؟ کتابیں ہیں، اتنی خوبصورت لکھی ہیں کہ مضمون لکھنے کے انداز میں انسان کھو سا جاتا ہے، جیسے کوئی اچھی چیز انسان پڑھتا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد کا ماحول کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اتنا انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ارد گرد پتہ نہیں چلتا کہ مما آواز دے رہی ہیں یا بابا آواز دے رہے ہیں، تو ایسے ہی ان کے مضامین بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، قلم اٹھانا یہ محاورہ ہے، مراد کیا ہے؟ تحریر، لکھنا ہے، قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے۔ اب بھئی قلم تو ہے وہ تو الفاظ لکھتا ہے، یہ سارے استعارے ہیں، ٹھیک ہے، موتی اگلنا، پھول برسانا، اور بھئی پھولوں کی خوشبو کی طرح ان کے الفاظ خوبصورت خوشبو دیتے ہیں، اور موتی جیسے آنکھوں کو خوبصورت لگتے ہیں ویسے ان کے الفاظ دیکھنے میں اتنے مزیدار ہوتے ہیں،
पढ़ने से उनसे एक खुशबू सी महसूस होती है। तो इसी वजह से कहा कि उनका कलम मोती उगलता और फूल बरसाता चला जाता है, आज़ाद अल्फाज के जादूगर हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है भाई किसको अल्फाज का जादूगर कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद अल्फाज के जादूगर हैं। जैसे जादूगर आपको ऐसी चीज़ दे देता है जिससे आप हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अकल तस्लीम नहीं करती, वैसे ही आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जब मज़ामीन पढ़ते हैं तो ऐसे पता चलता है जैसे कोई अनोखी सी चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। वो लंबे लंबे फ़िक्रे लिखने से गुरेज करते हैं। ये उनकी तहरीर की खासियात में से है कि लंबे लंबे फ़िक्रे नहीं लिखते, छोटे छोटे मुख्तसर लिखते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। उनकी अहम तसानीफ़ ये है आब हयात, दरबार अकबरी, नेरंग ख़याल, सुखनदान फ़ारिस, निगारस्तान फ़ारिस, क़िससे हिंद। ये भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। किसी भी बुक का नाम आ सकता है कि भाई ये किसकी तसनीफ़ है, या ये एक ऐसा सवाल है जो इम्तिहानों में बुक में मश्क में ना होने की वजह से ये आ भी सकता है कि भाई मोहम्मद हुसैन आज़ाद की चंद किताबों के नाम लिखें। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा आज का जो सबक है इसमें जो हमने अहम मकामात पढ़े हैं उसको एक मरतबा फिर देख लेते हैं। तो बेटा आज हमने अपने चौथे मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हालात ज़िंदगी पढ़े। अहम मकामात हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। कब पैदा हुए? पैदाइश 1830, किस जगह पर? दिल्ली में। वफ़ात कब हुई? 1910 में। ठीक है। फिर इसके बाद इनके वालिद का नाम क्या है? मौलवी बाकर अली। उनका इंतकाल कब हुआ? 1857 की जंग आज़ादी में। कैसे हुआ? उन्हें फांसी दी गई या सजाए मौत दी गई। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद कौन थे? किस से इस्लाह लेते थे? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ इनके उस्ताद का नाम है। उन्हें कौन सा खिताब दिया गया? उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। अब जब आप सबक पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर की या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर की खुसूसियात बयान करें। भाई वो किस अंदाज में लिखते थे? तो हर शायर या अदीब जो होता है उसकी चंद खुसूसियात होती हैं। एक तो ये कि उनकी नसर क्या है? शायराना नसर लिखते थे। कैसी नसर लिखते थे? शायराना, अल्फाज मिले जुले हम काफिया होते थे, अल्फाज की शौकत पाई जाती थी। यानी ऐसे अल्फाज होते थे जो अपनी शान और शौकत को जाहिर करते थे। आम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, खूबसूरत अल्फाज होते थे, सलासत होती थी। ठीक है जी। सादगी, सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। और इसी तरीके से बयान की रंगीनी, ऐसा बयान होता था जो रंग बरंगा होता था। मैंने आपको पहले मिसालें दी थी कि कलरफुल जो चीज़ होती है वो खूबसूरत लगती है, तो इनके अल्फाज भी डिफरेंट होते हैं, मुनफरिद, एक दूसरे से जुदा जुदा होते हैं, हर एक का अपना रंग होता है। और मुख्तसर फ़िक्रे, जो जुमले होते हैं इनके मुख्तसर होते हैं ताकि पढ़ने वाला आसानी से पढ़ भी ले और समझ भी जाए। फिर इसके बाद हमने आखिर में पढ़ा था कि इनकी अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं। तो अहम तसानीफ़ आपके सामने मैंने यहाँ पर भी लिख दी हैं। कौन कौन सी हैं? आब हयात, दरबार अकबरी, नेरंग ख़याल, सुखनदान फ़ारिस, निगारस्तान फ़ारिस, क़िससे हिंद, ये इनकी अहम तसानीफ़ हैं। बेटा आज का आपका होमवर्क यही है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव हमने अंडरलाइन किए हैं ये असाइनमेंट पेजेस के ऊपर लिख लेने हैं। जो अल्फाज मानी आपको लिखवाए गए हैं वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ के अंदर लिख लेनी है और फिर उसके बाद आपने मुझे चेक करवा देनी है। जो भी बात आपको समझनी हो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।